پروگرام نیوز وائز میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان اور میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور عارفہ نور صاحبہ. آج پہلا موضوع ہوگا کل کی ملاقات چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار اور وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کے درمیان 2 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات کے حوالے سے آج ایک ریفرنس کے دوران ایک کیس کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے معاملات طے پا جائیں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں چلیں گے کہ کل کی ملاقات کے حوالے سے آج میاں نواز شریف صاحب نے احتساب عدالت کے بعد جو بات کی ہے ایسے لگا جیسے کل کی ملاقات سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی لینا دینا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب کو وہ کام کرنے چاہیے جو ان پہ لازم ہے, جو ان کو کرنے چاہیے وہی کرنے چاہیے, جو نہیں کرنے چاہیے وہ نہ کریں. چلتے چلتے انہوں نے ذکر کیا کہ شریف میڈیکل کمپلیکس میں بھی جا گھسے ہیں چیف جسٹس صاحب. مجھے نہیں پتا, چیف جسٹس صاحب اسپتالوں کا دورہ تو کرتے رہے, لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ شریف میڈیکل کمپلیکس میں بھی دورہ کیا چیف جسٹس نے کہ نہیں کیا. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا, اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ اس سے ہم تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں جب چیف جسٹس اس طرح کی حرکتوں پہ اتر آتے ہیں. تیسرے حصے میں بات کریں گے باجوہ ڈاکٹرائن کی. پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن ہے کیا. یہ ایک پرامن پاکستان اور معاشی طور پر مستحکم پاکستان ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہے. پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری پر. یہ ملاقات جب ہونی چاہیے مگر اس کے ٹائم ہوتے ہیں, ہر چیز کے ٹائم ہوتے ہیں. میں اور چیف جسٹس مل کے بات کرنے لینا تو ایشوز تو یہ ہیں اپنی جگہ پہ, اور اس پہ عمل کون کرے. زاہد حسین صاحب, اس ملاقات کے حوالے سے چلو باتیں ہوں گی, لیکن یہ جو خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ ملاقات سے نہیں, انہوں نے کہا ان کی ٹائمنگ پہ انہیں کوئی اعتراض نظر آ رہا ہے. یہ کیوں بات کر رہے ہیں یہ خورشید شاہ صاحب کہ ٹائمنگ اور یہ کیا خدشات ہو سکتے ہیں؟ بتایا تو انہوں نے نہیں. ہاں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اسپیکولیشن بہت چل رہی ہیں کہ جو ہے یہ ملاقات کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کس کے کہنے پہ ہوئی. یہ ساری باتیں تو چلنی لازمی ہیں. اور میرا خیال یہ کہ جو بات ہوئی اس کا پورا جو ہے شاید کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ واقعی کون سی بات تھی, لیکن جو بھی سامنے آیا پبلکلی آئی ہے تو اس میں یہ تھا کہ کیسز کے حوالے سے بات ہوئی ہے, جو کہ FBR کے کیسز بہت دنوں سے پڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے جو عدلیہ کا ایک ایکٹیویزم ہے جس میں مختلف ہاسپٹل سے لے کے ہر تمام چیزوں پہ جو ہو رہی ہے اس پہ مسئلے پہ بات ہوئی. بات یہ ہے کہ جو خورشید شاہ کہہ رہے ہیں تو ان کا کہنا کہ مطلب شاید یہ ہوگا کہ جیسے یہاں پہ تو ایک لحاظ سے کانسپریسیز تو بہت زیادہ چلتی ہیں. لوگوں کا خیال یہ تھا, کچھ کامنٹیٹرز کا خیال یہ تھا کہ وہ کوئی NRO ہونے جا رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے. ایسے ہوتا نہیں ہے. میرا خورشید شاہ صاحب ایک سیاست دان ہے اور اسی سیاست کے حوالے سے شاید انہوں نے بات کی ہے کہ اس وقت ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب ایک اس قسم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ایک اعتماد بھی ہونا چاہیے کہ اگر وہاں پہ بات ہوئی ہے تو یہ چیف جسٹس سے جا کے یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ آپ جو ہے نواز شریف صاحب پہ کوئی ہولا ہاتھ رکھیں یا جو ہے دانیال عزیز کو سزا نہ دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں, وہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ایک تو ٹائمنگ کا ایشو تو بہت اہم ہے ہی صحیح اس کے اندر. اس کو تو ہم بالکل نہیں کر سکتے کہ اس کانٹیکسٹ میں جب ملاقات ایسے وقت میں ہوگی تو آبویسلی بہت زیادہ اسپیکولیشن ہوگی, جو رات کو تو ٹی وی پہ خیر بہت زیادہ ہوئی. آپ مطلب کہ کوئی بھی چینل لگا لیتے, ہر کوئی بات کر رہا تھا, مگر مجالے جو دو ہر شخص کی اطلاع بھی تھی. ایگزیکٹلی اطلاع بھی تھی, اور زیادہ تر اطلاع جو تھی وہ ایک سے دوسرے سے فرق تھی. مگر جو فیکٹس کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ پریس ریلیز جو آئی وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آئی, اور غالباً جب خبر بھی چلی کہ یہ ملاقات ہونے والی ہے تو بھی وہ رجسٹرار کی طرف سے آئی. اور پریس ریلیز میں اور جو انفارمیشن آئی اس میں یہ کلیئر بھی کیا گیا کہ ملاقات جو تھی وہ اس لیے ہوئی کیونکہ پرائم منسٹر نے ریکویسٹ کیا تھا, اٹارنی جنرل کے تھرو کیا تھا. سو یہ تو فیکٹس ہو گئے. اس کے بعد اب وہ کیوں ہوئی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. گورننس کی بات ڈیفینیٹلی ہوئی ہے کیونکہ اس کے اندر جو پریس ریلیز بھی تھی, جیسے زاہد صاحب نے ذکر کیا کہ اس کے اندر ان سارے ایشوز پہ بات ہوئی ہے, جس کے ساتھ جو لنکڈ آج رپورٹس بھی اخباروں میں آئیں تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ اس کے اندر جو لاجیکل بھی لگتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے کیونکہ بہت زیادہ جو سی جے کے سو موٹو نوٹسز تھے اسپیشلی پنجاب کے اندر سے, اس کی وجہ سے کام بہت رک گیا ہے کیونکہ بیوروکریٹس بہت گھبرا جاتے ہیں. تو شاید اس سلسلے میں وہ یہ ملاقات ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر وہ ٹائمنگ پہ اعتراض کر رہے ہیں, اگر بول اٹھے ہیں, تو غالباً مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور ہوگی جو وہ شیئر نہیں کر رہے پبلکلی, لیکن وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹائمنگ میں ہمیں اعتراض ہے.
کیونکہ ایسی بات ہمیں نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے ہمارا دھیان اس پہ چلا جاتا. یہ انہوں نے توجہ دلایا, نوٹس ہمیں دے دیا کہ یہ ٹائمنگ نہیں, انفارمیشن ان کے پاس ہوگی, لیکن اسپیکولیشن پہ اگر کوئی اور چلتا ہے. پارٹی اس طرح ایک اچھا خاصا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. ہاں, مگر آپ ساتھ میں نوٹس یہ بھی کریں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بہت سافٹ وہ دھیما ریاکشن آیا اور انہوں نے اگریسولی نہیں ریئیکٹ کیا. اور جو میں انکیریکٹرسٹک بٹ دے ور ویری کیئرفل ان لائک دا پی پی پی. کل ان کی جو بھی اسٹیٹمنٹس آئیں انہوں نے کہا پہلے تفصیل آنے دیں, پتہ چلنے دیں, اس کے بعد ہم ریئیکشن دیں. پیپلز پارٹی کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا, لیکن کیوں نہیں کیا پیپلز پارٹی نے؟ یہ ہمیں ہمارے لیے ایک سوچنے والی بات ہے. اور دوسری چیز یہ ہے جو زاہد صاحب نے کہا کہ یہ اگر این آر او کی ہی بات ہوتی تو بھائی جب این آر او جیسی ڈیلز اگر جب یہ ہوتی ہے نیگوشیٹ ہوتی ہیں تو پبلک میں تھوڑی ہوتی ہیں, وہ تو آپ خود پیچھے سے کرتے ہیں. یہ تو نہیں کرتے کہ وہ جا رہے ہیں, وہ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں, وہ پہنچ گئے ہیں, ان کے ساتھ فلانا ہے, سی جے کے ساتھ وہ ہے, فلانے دروازے پہ گاڑی اتری ہے. اس طرح تھوڑی میٹنگز ہوتی ہیں. کی بات جو کی نا انہوں نے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ اہم ہے, یقیناً ٹائمنگ اہم ہوتی ہے, اور لیکن ٹائمنگ کی وجہ سے ملاقات ہوتی ہے. اگر فرض کیجئے کہ جو اس وقت صورتحال ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہے ایگزیکٹو کے درمیان اور جوڈیشری کے درمیان, اور بہت ساری چیزیں ان کے اپنے ریزرویشن ہیں یہ حکومت کے, کہ جس طرح سے کیسز چلائے جا رہے ہیں یا بہت سارے ایسے کام رک گئے ہیں, تو ٹائمنگ تو وہی ہوتی ہے جہاں پہ آپ ملاقات کرتے ہیں. ورنہ ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے کسی وقت اور چلے جائیں ملنے کے لیے. ایک اور بات بھی خورشید شاہ صاحب بات جو کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایک بھول جاتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے, اور اس زمانے میں بھی جو ہے ایک تناؤ کی کیفیت تھی. اس وقت چودھری افتخار چیف جسٹس ہوا کرتے تھے, اور ان میں خاصا ایک لحاظ سے بہت ٹینشن تھی, کیونکہ اب تو سو موٹر نوٹس لیا جاتا ہے, لیکن اس زمانے میں جو سو موٹر نوٹس لیے جاتے ہیں جس رفتار کے ساتھ, اس میں تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی حد نہیں. وہ تو ایک کسی کے نیوز آئٹم پہ بھی ایک دفعہ انہوں نے لے لیا تھا. تو مسئلہ ہے کہ اس وقت انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب نے کوشش کی تھی ملاقات کی, اور کوشش کامیاب بھی ہو گئی تھی, اور اس طرح کی ملاقات نہیں ہوئی تھی جیسے یہ ہوئی ہے. اس میں کوئی ریسیپشن ہوا تھا جس میں وہ جو ہے خود چلے گئے کی ریٹائرمنٹ پہ تھے, اور آئی تھنک اس وقت ٹینشن بھی شاید اسی بات پہ تھی کیونکہ شاید حکومت نے انکار کر دیا تھا کہ ایکسٹینشن ملے جسٹس رمدے کو, جو شاید چاہتے تھے اس وقت چیف جسٹس افتخار. مگر اس میں اب جو دوسری بات ہے, جو بھی گفتگو ہوئی, جس چیز پہ ہوئی, تھوڑی بہت ایز آئی سیڈ باتیں ہو رہی ہیں, اور جو بائی دا وے آج ایک سٹوری تھی اس میں یہ بھی تھا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ ہوئی ہے, ان کے پش کرنے پہ ہوئی ہے, اور شاید جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اتنے خوش نہیں ہیں. تو اگین وی آر بیک ٹو دیٹ آپ اسی بات کر رہی ہیں کہ صدر صاحب نے اپنی جو ہے, صدر جو پی ایم ایل این کے ہیں انہوں نے اپنا جو پاور استعمال کرنا شروع کر دیا. میری تو تھیوری ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن کے بعد میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ ایک طرف ہیں اور باقی پارٹی ایک طرف ہے. تو میرے لیے تو اس ملاقات کا یہی مطلب ہے کہ دیکھیں وہ پھر سے ایک اور اس کی ہمارے پاس پروف آ گیا کہ وہ تو مطلب کہ ان کی تو دیکھیں نا کہ ریٹرک چل رہا ہے, انہوں نے آج بھی جو بات کی ہے. مگر شاہد خاقان عباسی اگر ملنے گئے ہیں, دا پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک میٹنگ سی کی اور وہ گئے ملنے چیف جسٹس کو, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو حکومت ہے پاکستان کی, جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے, وہ اس وقت چیف جسٹس سے ملاقات کر کے جو بھی معاملہ ہے وہ طے کرنے کے موڈ میں ہے. وہ کوئی سڑکوں پر نکل کے اور وہ لڑائی کر کے نظریاتی نہیں. وہی بات آپ کی آتی ہے کہ جب یہ موڈ جو ہے وہ کس کا موڈ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ابھی اس سے پہلے بھی بات ہو رہی, شاید ہم آئندہ اگلے سیگمنٹ میں بات بھی کریں گے کہ کیا نواز شریف صاحب کی پالیسی اور خاقان عباسی صاحب جو چاہ رہے ہیں, دیکھیں اس کی یہ جو باہر آ کے جو بات ہوئی ہے, جو ٹون ہے اور کیا کہتے ہیں ان تمام چیزوں کی, جس سے تو جو انہوں نے پریس ٹاک تو نہیں دی ہے دونوں میں سے کسی نے, لیکن یہ بات صاف ہے کہ جو وہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں حل ہو گئی ہیں. آج جو چیف جسٹس کا آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ چیف جسٹس نے آج عدالت میں یہ بات کی کہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. تو وہ کون سے مسائل ہیں جو حل ہو جائیں گے, اور وہ کون سے مسائل ہیں جو حل نہیں ہوں گے جن کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ لٹکا رہے گا. ایک تو اس طرح کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں تو وہ چیز تو رول آؤٹ کرتے ہیں نا کہ کسی طریقے سے کوئی سافٹ کارنر کے لیے بات کی گئی ہو, کوئی سافٹن کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ یار یہ ہمارے جو صاحب ہیں جن کا نام میاں نواز شریف صاحب ہے, آپ ذرا اس طرح کے معاملات کریں کہ یہ نہ ہو. اس سے ہٹ کے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ایک حکومت کے بارے میں, ایک جو حکومت سمجھ رہی ہو, حکومت کا اپنا سردرد الگ ہے, نواز شریف صاحب کا سردرد الگ ہے. یہی میں ایک بات ہے کہ وہ حکومت اپنا سردرد ہلکا کرنے گئی تھی
نواز شریف صاحب تو پھر پیچھے رہ گئے نا, کیونکہ ان کا آج کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہی بتا رہا ہے وہ میری بھی کوئی گل کرے. نہیں تو دیکھیں نا, تو یہی تو کہہ رہی ہوں کہ پارٹی ایک طرف ہے, میاں صاحب اور ان کی بیٹی ایک طرف ہے, آپ مانے نہ مانے. اس کی کنوٹیشن بہت سیریس ہوتی جا رہی ہے. کس جو آپ چیز بات کی کر رہے ہیں نا تقسیم کی, اب چیف جسٹس سے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیف جسٹس کی ملاقات جو تھی آن بیہسٹ آف شہباز شریف تھی, یہی ہے آپ کے کہنا؟ نہیں دیکھیں, میں نے کہا کہ یہ ایک خبر تھی, میں نے بہت ساری اسپیکولیشن ہوئی, نہیں مطلب کہ سنی بات تو یہی سنی ہے کہ نیوز پیپر میں بھی یہی رپورٹ ہوا. پھر اگر آپ پریس ریلیز کو غور سے دیکھیں, آپ نے ایف بی آر کا ذکر کیا کہ اس حوالے سے ہوئی, پھر اس کے اندر آگے جا کے وہ ہاسپٹلس کے اور پانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو پانی کے حوالے سے اور ہاسپٹلس کے حوالے سے آپ نے ہی انٹرو میں کہا کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ لاہور جا کے ہسپتالوں کو وزٹ بھی کرتے رہے ہیں, ان کے ہیڈز کو بلا کے سوال بھی کرتے رہے ہیں. وہاں انہوں نے پانی کے اوپر بھی کراچی میں بھی ایشو اٹھایا, مگر انہوں نے لاہور میں بھی اٹھایا کہ آپ پانی پی سکتے ہیں, کیا میں پی سکتی ہوں. تو وی آر جسٹ کنیکٹنگ ڈاٹس ہیئر. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکمسٹانشیل ایویڈنس اس طرف اشارہ کرتا ہے. اور ایک اور بات بھی جو آتی ہے نا کہ ایک مسئلہ تو ہے نا گورنمنٹ کا, ایڈمنسٹریشن کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہر چیز پہ اسٹے آرڈر مل جاتا ہے, جیسے پرسوں یا ترسوں جو ہیں احسن اقبال صاحب جب کورٹ میں گئے تھے, کسی اور وجہ سے ان کو بلایا گیا تھا, لیکن انہوں نے ایک بات وہاں جا کے کی کہ ناروال میں جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے, ایک کالج جو ہے گرلس کالج بن رہا تھا, اس پہ جو ہے کسی نے اسٹے آرڈر دے دیا. وہ 7 سال سے اسٹے آرڈر پڑا ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ جو کالج بننا چاہیے تھا, چند سال پہلے ہی مکمل ہو جانا چاہیے تھے, وہ وہیں کا رکا ہوا ہے. تو یہ تمام جو مسائل ہیں جس کو حکومت بھی, جس سے حکومت کے اپنی کارکردگی پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو میرے خیال یہ کہ اس قسم کی اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اچھی چیز ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. اچھا, اور دوسری چیز, اچھا ایک بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہم الگ سے دیکھتے ہیں اور حکومت کو الگ سے دیکھتے ہیں. کیا ایسا نہیں کہ حکومت بھی بٹی ہو؟ کچھ ایسے کہ ایک وزیر کچھ ہے اور کہہ رہا ہے, بڑا اگریسو ہو کے کہہ رہا ہے, دوسری طرف کچھ وزیر ہیں جو بالکل کچھ نہیں کہہ رہے, اور خاقان عباسی صاحب چلے جاتے ہیں اور جا کے چیف جسٹس صاحب کو ملتے ہیں. وہ کیا وہ چیف فورسز ہوں گی, وہ کیا محرکات ہوں گے, وہ کیا عوامل ہوں گے جس کی وجہ سے ہمیں پوری طرح علم ہو سکے کہ جناب یہ حکومت اور نواز شریف الگ نہیں ہے, بلکہ اسی ایک وجہ سے حکومت بھی بٹی ہوئی ہے. لیکن حکومت بھی 2 حصوں میں جا سکتی ہے, ایک حصہ شہباز شریف صاحب کی طرف ٹلٹ کر سکتا ہے, اور ایک حصہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جڑا ہو سکتا ہے. کیبنٹ کے اندر, کیبنٹ حکومت کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوں وہ شاہد خاقان عباسی یا شہباز شریف کی بجائے نواز شریف کی طرف زیادہ دیکھتے ہوں, مگر اس وقت تو ایشو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر تھا ملک کا, وہ ایک ملاقات کرنے گیا چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ, اور اس کی جو پریس ریلیز نکلی اس میں جس قسم کی باتیں ہوئیں ان سے ہمیں یہ لگتا ہے. اچھا عارفہ, میں نے بریک لینا کیونکہ اس وقت کا جو موضوع چل رہا تھا نا اس کا وقت ہو گیا ختم. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر بات کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب آج پھر ایک درد اور تکلیف میں بولے ہیں اور چیخے ہیں. اس پہ بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بدعنوانی کا نہیں ہے, یہ ایک سیاسی نہیں بلکہ ایک فراڈ ہے. اس مقدمے میں کچھ نہیں نکلنے کی گنجائش. اگر سزا دینی تو میرا نام پھر کسی کو ٹیکنا میں ڈال دیں, ایس جی ایس میں میرا نام ڈال دیں, رینٹل پاور پلانٹ کے کسی کیس میں ڈال دیں. چیف جسٹس صاحب کو جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے, جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویلکم بیک ٹو دی شو. میاں نواز شریف صاحب نے 2-3 کیسز کے نام لیے ہیں کہ اگر بدعنوانی کے تحت مجھے سزا دلوانی ہے تو کوٹیکنا ایس جی ایس وغیرہ یہ میرے پہ ڈال دیں. رینٹل کا بھی کہا, کوٹیکنا ایس جی ایس تو انہی کے دور پر زرداری بے نظیر پہ ڈالے گئے تھے. تو وہ ایک حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اور رینٹل پاور میں بھی یہی گئے تھے کورٹ, لیٹس ناٹ فرگیٹ خواجہ آصف گئے تھے کورٹ. وہ جو 2 کیسز تھے نا اس کیسز کا بھی یہ تھا. تو اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جیسے کوٹیکنا میں کچھ نہیں تھا. سوری, تھا تو صحیح لیکن نہیں تھا, لیکن وہ بتا ہمیں رہے ہیں کہ اس میں بہت کچھ تھا, ان کیسز میں بہت کچھ تھا, ان کیسز میں کچھ نہیں ہے. تو آپ ان کے جو کیسز ہیں اس میں مجھے سزا دلوا دیں اگر آپ سزا دلوانی ہی ہے.
موڈ بہت خراب تھا، مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ موڈ سی جے سے خراب تھا یا اپنی حکومت سے خراب میرے تھا. خیال یہ بات بہت اہم ہے. نہیں ویسے سی جے سے چیف جسٹس صاحب سے اگر وہ گلہ کرتے ہیں یا کوئی یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو وہ کرنا چاہیے، لیکن اپنی حکومت کی طرف آگے اگر یہ کہیں گے کہ یہ شاید خاکانہ بازی کیا کر رہا ہے یا اس کی حکومت کیا کر رہی ہے، تو وہ ذرا زیادہ ان کے لیے چیف جسٹس دونوں کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہو جائے گی، خود میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی اور ان کی حکومت کے لیے. غصہ تو تھا، غصہ تھا اسٹیٹ، لیکن کس پہ غصہ تھا؟ تھوڑا سا میری رائے مختلف ہے اس پہ. اچھا آپ ان کی چیف انہوں نے سارا بیان جو ہے چیف جسٹس پہ دیا ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ جی جی. مطلب اس پہ تو اس کا مطلب یہ چیف جسٹس سے ناراض تھے کہ وہ خاکان عباسی سے کیوں ملے. یہی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات اگر وہ عباسی سے نہیں ناراض تو پھر وہ ثاقب نثار سے ناراض. وہ شاید تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ لیکن ایک اور بات جو کی وہ انہوں نے کی تھی کہ شریف میڈیکل کمپلیکس میں یہ چیف جسٹس صاحب نے دورہ کیا ہے، جو میں نے خبر سنی تھی، اگر چیف جسٹس صاحب نے شریف میڈیکل کمپلیکس کا دورہ کیا ہوتا تو یہ کافی ہائی لائٹ ہونے والی خبر تھی. لیکن یہ انہوں نے کہا ہیڈ کو بلایا، سوری میں آپ کی بات کر دوں، میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے جب ہیڈز کو بلایا تھا نا ہاسپٹلس کے، تو شاید اس میں وہ الگ کیس تھا، وہ الگ آئی نو، بٹ وٹ آئی مین از کہ انہوں نے سمن کیا تھا کورٹ میں. تو وہ ذاتی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہسپتالوں کے دورے کرتے جا رہے ہیں، اوپر ہمارے ہسپتال میں بھی آپ چلے گئے. حالانکہ شریف میڈیکل کمپلیکس کے بارے میں جے آئی ٹی نے جو مشاورات دی تھی سپریم کورٹ کو، اس میں یہ شریف میڈیکل کمپلیکس کا بھی کیس ہے کہ آپ اس کیس کو کمپلیٹ کرو. نوٹ کریں کہ یہ اگر ناراضگی ان کی ہے بھی صحیح چیف جسٹس کے ساتھ، یا شاہد خاقان عباسی صاحب سپوز ملنے گئے ہیں چیف جسٹس کو اور وہاں جا کے انہوں نے کوئی میاں صاحب کی بھی بات کی ہو کہ ہاتھ ہولا رکھ، مگر ایشو تو یہ ہے کہ ان کے کیسز تو نیب کورٹس میں چل رہے ہیں اور جو نئے ریفرنسز کھل رہے ہیں اور بہت سارے مسائل جو لاہور اور پنجاب میں بھی ہیں وہ نیب کے تھرو ہو رہے ہیں. سو دس سو کالڈ این آر او جس کی بات ہو رہی ہے، وہ صرف چیف جسٹس سے این آر او کرنے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. جو آہت چیمہ کو جو اٹھایا گیا ہے اور وہاں جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس کا سپریم کورٹ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو سارا نیب کے تھرو ہو رہا ہے. ایک اور بات بھی جو آپ سے تھوڑی سی میں انفارمیشن کے لحاظ سے، کہ شریف جو ہاسپٹل تھا تو اس میں ایک شریف ایک میڈیکل کالج بھی ہے. یہ کیس اس زمانے میں سن رہے تھے چیف جسٹس اس پہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کے فیس کے حوالے سے، اور ان میں جہاں سہولت ملتی ہے کیا ملتی ہے کیا نہیں. تو اس میں بہت سارے جو اور بھی اس قسم کے پرائیویٹ ہاسپٹل اور اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ جو کالجز ہیں اس کے اوپر یہ ساری تحقیقات ہو رہی تھی. اصل بات یہ آتی ہے نہیں شریف میڈیکل کمپلیکس کی جو جے آئی ٹی نے ریکمنڈیشن دی ہے نا سپریم کورٹ کو، وہ منی لانڈرنگ کی ہے کہ یہ خیرات کے نام پہ، ڈونیشن کے نام پر، یہ وہ الگ ہے، وہ الگ کیس ہے. اس کی جو بات کر رہے ہیں چیف جسٹس کی، ایک تو تھوڑی سی میں اس میں کروں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری شکایتیں ہم سب کو ہیں، اس ملک کو بھی ہے پوری، کہ جوڈیشری کے ساتھ کہ کتنے کیسز پینڈنگ ہیں، 18 لاکھ ہیں یا 20,000 کتنے. لیکن ہماری ہمت نہیں پڑتی اس طرح. نہیں ہماری ہمت بھی پڑ جاتی ہے. اصل مسئلہ یہ آتا ہے اس طرح نہیں پڑتی جس دیدہ دلیری کے ساتھ وہ کرتے ہیں. اس میں بات یہ آتی ہے کہ یہ چیزیں تو آپ کی جب حکومت تھی اس وقت بھی یہ موقع تھا کہ ان چیزوں کو کوئی درست کرتے، کوئی لیگل ریفارم کرتے اور بہت ساری چیزیں اور کر سکتے تھے. مسئلہ ہمارے ملک میں یہ آتی ہے کہ جو بھی حکمران ہوتا ہے بہت ساری شکایتیں جائز ہیں، عوام اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ ایسے ایسے فیصلے پڑے ہوتے ہیں جہاں پوری کی پوری ایک نسل چینج ہو جاتی ہے، اس کے بعد فیصلے آتے ہیں. لیکن اس میں بات یہ آتی ہے کہ سب چیزیں اس وقت کیوں یاد آتی ہیں جب کہ آپ اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، جب آپ پہ مقدمات چل رہے ہوتے ہیں. یہ تو پھر میاں صاحب کا پرابلم ہے نا. وہ نظریاتی بھی تبھی ہوئے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کو نکال دیا گیا ہے. سو یہ تو ان کا پرابلم رہا ہے اور یہ سب سے ان کی بڑی تنقید رہے گی. اور میرے خیال میں اس کو تو کوئی وہ جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا سم ٹائم وہ ایک ایسی بات کر جاتے ہیں جو اگر ہمارے میڈیا کی طرف سے ان کے لیے سافٹ ایک آتا ہے نا، تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ پھر وہ جو ہم نے سٹینس لیا ہوتا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ایک میٹنگ کے اندر ان کی جو تھی جس کی ویڈیو لیک ہوئی تھی کہ جس میں کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا کوئی ایسی تھی کہ اس قسم کی جب آپ باتیں، وہ تو سچ بات ہے کہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اچھا کون پوچھ، یہ صحیح بات ہے. اچھا وہ میں تو صرف اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہی تھی جو آپ نے کہا نا کہ پھر سمپتھی جو ہے وہ یہ اپنے ساتھ خود ہاتھ کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب اپنے ساتھ خود میڈیا کا ایک حصہ کسی وقت میں جا کے وہ بات کر رہا ہوتا ہے جو ان کے حق میں جا رہی ہوتی ہے. یہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کے حق کی طرف بڑھتی ہوئی بات پھر واپس ایک بہت اچھی بات کی تھی ہمارے دوست نے ایک پروگرام میں جس سے آج آپ ملاقات بھی ہوئی تھی، تو اس نے اپنے پروگرام میں اس سے پوچھا کہ بھئی نواز شریف صاحب کے نظریات کی بات کرتے ہیں، کون سے نظریات ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن اس میں ان کے نظریات وہ نہیں کیوں نکالا،
उनके नज़रियात ये कि मुझे क्यों निकाला, बिल्कुल, which is exactly what 621F was, कि जब उन्होंने मिन्नतें की लोगों ने कि आप इसको निकाल दें कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उन्होंने कहा नहीं। जब यूसुफ रजा गिलानी को जब निकाला था उस वक्त कहा नहीं था कि उन्होंने क्यों निकाला? कहते थे इस्तीफा दे दो वक्त। अच्छा, एक वक्त फिर हमें ब्रेक लेनी पड़ रही है। वैसे आपस की बात थी कि ये एक जगह पे कह रहे थे कि वजारत उज़्मा छीन ली, मुझसे सदारत छीन ली, अब मुझसे मेरा नाम भी छीन लो। आगे से आवाज़ आई कि हमें आपके नाम की ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ वजारत उज़्मा की ज़रूरत थी, जो हमने आपसे छीन ली, आपकी सदारत छीन ली, तो नाम की ज़रूरत ही कोई नहीं है। ये अपने पास रखें आप, नवाज शरीफ साहब अपना नाम अपने पास रखें। भी छीनने को तैयार है क्योंकि उन्होंने वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली है कि PMLN का नाम एक डिस्क्वालीफाइड पर्सन अपने आर्टिकल में जो है। अच्छा, ये मैं ब्रेक ले लूं? जो कि गलत है, वो PMLS होना चाहिए। ब्रेक पीछे से ओ ब्रेक नहीं कहते होते, ब्रेक कहते होते हैं। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजवा डॉक्ट्राइन पे। बाजवा डॉक्ट्रिन शो टू से जो है वो सिक्योरिटी से लेंस है, पाकिस्तान में अमन को बहाल करने के लेंस से है, उसको आगे ले जाने के लेंस से है। ना उसमें कोई 18th अमेंडमेंट का जिक्र है, ना उसमें कोई जुडिशरी का जिक्र है। जनरल बाजवा एज आर्मी चीफ जो हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान उस अमन की तरफ वापस चल जाए जो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश। आर्मी हैज़ टू डू नथिंग विद द NRO। पाकिस्तान उसी वक्त तरक्की करेगा, उसी वक्त ज़्यादा महफूज होगा जब हर इदारा अपना काम आइन और कानून के अंदर रहते हुए बगैर किसी डर और खौफ के अवाम के इंटरेस्ट में करेगा। अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो फेंसिंग हो रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो ही मेरे टेलीफोन कॉल टू आर्मी चीफ के चीफ साहब, ये जो आपका इनिशिएटिव है ये फेडरल गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन इसमें आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आज, तो उनकी टेलीफोन पर बात हुई। वेलकम बैक टू द शो। बाजवा डॉक्ट्राइन शुरू हो जाएंगे। मसला ये है कि ज़रा जनरल आसिफ गफूर साहब जो हैं, थोड़ी सी अपनी बातचीत में थोड़ी सी वो पैदा करें, मतलब जिसको कहते हैं जो मुंह से जो भी आती है आप बात कर लेते हैं। देखिए, डॉक्ट्रिन का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया था सबसे पहले उन्होंने टेलीविज़न पे किया था अपने किसी इंटरव्यू के दौरान, और मेरा ख्याल ये है कि उनको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। आप ये अभी उसकी तशरीह कर रहे हैं कि डॉक्ट्रिन जो है, डॉक्ट्रिन इस तरह से नहीं हुआ करती है। डॉक्ट्रिन जो है, आपने कहा कि जो है बाजवा डॉक्ट्रिन ये है कि जो है क्या पड़ोसियों से अमन चाहते हैं, तो क्या इससे पहले हमारे पाकिस्तान की पॉलिसी क्या दूसरी थी? एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि किसी फ़ौजी जो आपके आर्मी चीफ हैं, ठीक, उनकी एक पोजीशन होती है, सब कुछ होती है, लेकिन आपकी पॉलिसी कैसे अलग से हो जाती है कि आप डॉक्ट्रिन बना रहे हैं और उसके बाद फिर आप यहाँ से कहते हैं कि जो है हमारे सारे हमसायों से दोस्त है, ये हमारी जो है डॉक्ट्रिन है। तो क्या हुकूमत की या रियासत की पॉलिसी इससे मुख्तलिफ है? क्या कोई नई चीज़ की आप बात कर रहे थे? एक तो ये था कि अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद एक कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। उस कन्फ्यूजन का जो है कि एक मशहूर हो गया कि अब हमारे यहाँ मसला ये आता है कि ये कुछ हमारे साफ़ी दोस्तों की भी बात होती है कि जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है उसके साथ जो है इस किस्म की चीज़ें कर दी जाती हैं कि उससे बड़ा कोई सोचने वाला से और जनरल पैदा ही नहीं हुआ। तो बात ये है कि ये चीज़ें से परहेज़ करना चाहिए। मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें जो है ये आसिफ गफूर साहब की प्रेस जो अपनी उनकी इंटरव्यू थी उससे पैदा हुई। उसने तो ऐसा कर लिया कि फिर सबने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ अखबारात ने तो अपनी तशरीह पेश कर दी कि कितना जो है इनकी विजन कितना बड़ा है आज इनके जनरल बाजवा साहब की। तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने जो है जनरल बाजवा की जो बात थी वो ये थी कि जो भी उन्होंने बात की सिंपल बात थी कि वो एक लिहाज से रिफ्लेक्ट कर रहे थे जो आर्मी की एक इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग थी मुख्तलिफ मसाइल पे। आपने उसको दूसरा नाम दे दिया कि डॉक्ट्रिन है और ये चाहते हैं। अब उनकी ख्वाहिश का लफ्ज़ क्या मतलब होता है? क्या बाकी जो है आपके इससे पहले जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे उनकी ख्वाहिशात इससे मुख्तलिफ थी क्या? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है कि बट दी ओनली थिंग आई वुड डिसएग्री विद यू जाहिद साहब इज़ कि ये कन्फ्यूजन शुरू हुआ है फ्रॉम द इंटरेक्शन दैट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैड
with anchors. وہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ کس وجہ سے ہوا، مگر اس کے اوپر جو رپورٹنگ ہو گئی ایک آف دا ریکارڈ کانورسیشن پہ، مسئلہ تو وہاں سے شروع ہوا، کیونکہ آبویسلی جب بھی ایک انٹریکشن ہوگا جو 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے جتنا بھی لمبا وہ چلا، اس کے اندر جو بھی بلاتا ہے یا انوائٹ کرتا ہے پہلے وہ بولتے ہیں، اس کے بعد سوال جواب ہوتے ہیں. اب جب آپ باہر نکلتے ہیں اس پہ سے اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو کوئی یہ کلیریفائی نہیں کرتا کہ کون سا حصہ جو تھا وہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا اور کون سا ایک سوال کا جواب تھا. یہ ایک تو پہلا مسئلہ ہو گیا. دوسرا، جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ ڈاکٹرن تو ہوتا ہے کہ ایک اوور آل کوئی ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس سے آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اب ہمارا ایم ہے بہت ایک لارج سکیل پہ، اب ہم بنائیں گے پالیسی اسپیسیفک ڈے ٹو ڈے، لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، جو ہمیں اس مقصد کی طرف لے کے جائے گی. تو دس از واٹ اے ڈاکٹرن از. جیسے کولڈ وار کے اندر ٹرومن ڈاکٹرن تھا کہ سوویت یونین جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنے سے روکنا ہے. سو جو ساری پالیسیز پریزیڈنٹس نے فالو کی کولڈ وار کی، وہ اس ٹرومن ڈاکٹرن کے نیچے تھیں، اور وہ ڈاکٹرن تھا کہ جی یہ ایک پاور ہے جو دنیا کے اندر پھیلنا چاہتا ہے اور ہم نے اس کو پھیلنے سے روکنا ہے، اس کا انفلوئنس بھی اور اس کی ٹیریٹوریل ایمبیشنز بھی. خواہشات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جو باجوہ ڈاکٹرن ہے، جو زاہد صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کہنا ایک بریک ڈاکٹرن بھی ہوتا ہے جو ہم نے لینی پڑتی ہے. ہم اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی، اسی پہ بات ہوگی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی وہ ڈاکٹرن ہم کھیل رہے تھے. جی میں اس پہ صرف اتنا کہنا چاہ رہی تھی کہ جو آصف غفور صاحب ہیں، انہوں نے جو میں نے تھوڑی بہت پریس کانفرنس دیکھی اور جو انہوں نے ارشد شریف کے شو کے کلپس بھی چلائے، انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ ہمیں وی وانٹ اے پیسفل ریجن، اور جو 2002 سے پہلے پاکستان تھا پیسفل، جہاں اٹیکس کم ہوتے تھے، وہ ہونا چاہیے. تو اس پہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کسی بھی ریاست کی پالیسی ہوگی نا کہ ہمیں ایک پرسکون ملک چاہیے جس میں ٹیررسٹ اٹیکس نہیں ہوتے. اس کو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کا ویژن ہے یا پالیسی ہے؟ یہ تو کسی بھی ریاست کی پالیسی ہوگی کہ وہ نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو رہی ہو ان کے بارڈرز پہ یا ان کے ملک کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں. ابھی احساس ہوا ہے کہ جو ہے یہ ہمارا سب سے تعلقات بہتر بنانے. ایگزیکٹلی. تو یہ تو اس طرح کر کے تو وہ مطلب کہ اپنے جو پریویس آرمی چیفز ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو بھی کہیں تنقید کا نشانہ امپلیسٹلی بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ جنرل راحیل شریف یا جنرل کیانی جو تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ جنرل باجوہ کا خیال ہے کہ اب پیسفل بارڈرز ہونے چاہیے. سو یہ زیادتی وہ کر رہے ہیں ایسے کہہ کے اپنی فوج کے ساتھ، اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ اور پورے پاکستانی ریاست کے ساتھ، کیونکہ دے نیڈ ٹو، اگر انہوں نے کوئی باجوہ ڈاکٹرن بنانا ہے تو دے نیڈ ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ فار مور اسپیسیفک. بہت زیادہ کو ہمیں تفصیل بتائے اور ایسی چیز بتائیں جو ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف نے نہیں کہا. ملک کو، قوم کو کسی سپہ سالار کے ڈاکٹرن کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ بات. ایک اور بات ہے، دیکھیں ملٹری ڈاکٹرن ہو سکتا ہے زاہد صاحب، ہاں ملٹری ڈاکٹرن ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بٹ اس کو پھر اسپیسیفائی کریں. لیکن اصل بات یہ نہیں کہ اس پہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انٹریکشن ہوتا ہے آپ کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ، اس سے کچھ چیزوں کو سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک یہ کہ جو اس قسم کے خیالات جو آپ زیادہ آگے بڑھ کے ایک قدم اور آگے چل کے جس چیز کو بیان کرتے ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بات یہ آتی تھی کہ جو سمپل سی تھی، ایک انٹریکٹیو سیشن تھا، اس میں بہت ساری چیزیں جس پہ بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ایک اسی تناسب کے حساس سے بات ہونی چاہیے. دوسری ایک اور بات ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے ڈی جی ایس پی آر کو کہ ہر مسئلے پہ بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہو. جب بہت زیادہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت سارے ایسی چیزیں پیدا بھی ہو جاتی ہیں. نہیں، آئی تھنک آج کا تو میرا جو خیال ہے کہ آج کی پریس کانفرنس شاید ان کو اس لیے کرنی پڑی کیونکہ یہ جو میڈیا انٹریکشن ہوا چیف آف آرمی اسٹاف کا، اس کے بعد اتنے زیادہ جو یہ اسپیکولیشن تھی اور ڈسکشن ہو رہی تھی باجوہ ڈاکٹرن پہ، اور وہ چلی گئی تھی پولیٹیکل ایشوز پہ. دیکھیں
آپ نوٹ کریں کہ جو اس کے بعد آرٹیکلز لکھے گئے اور جو ٹی وی پہ ڈسکشن ہوا وہ پیسفل بارڈرز کے بارے میں تو ہوا نہیں. وہ ہوا کہ جی باجوہ ڈاکٹرن کا 18th امینڈمنٹ پہ کیا ویو ہے اور باجوہ ڈاکٹرن کا مطلب بسپ کے لیے کیا ہے, یا باجوہ ڈاکٹرن کا مطلب جوڈیشری میں, اور وہ بہت کانٹروورشل باتیں تھیں اینڈ وہ فوج کے they were reflecting very badly on the army frankly speaking. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو انہوں نے کلیریفائی کرنے کی کوشش میں آج یہ پریس کانفرنس کی. بات یہ تھی کہ جو ہمارے بعض دفعہ صحافی حضرات جو ہیں وہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں چیزوں کو ڈیفائن کرنے میں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا مسائل جو ہے آ گیا ہے اور وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے چکر میں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یقینی طور پہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بلا وجہ تنقید کرے کوئی, لیکن ہر چیز کو اس کانٹیکس میں بھی دیکھنا چاہیے اور یہ ہمارے یہاں یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہی تو بات ہے نا زاہد صاحب کہ اگر آپ لکھ رہے ہیں کسی چیز پہ تو آپ کیسے ایک چیز کو باجوہ ڈاکٹرن بلا سکتے ہیں جس میں آپ شروع کرتے ہیں بارڈرز سے اور کاؤنٹر ٹیررزم سے اور پھر آپ 18th امینڈمنٹ پہ بھی آتے ہیں, اور مطلب کہ ڈاکٹرن نہ ہو گیا 18th امینڈمنٹ ہی ہو گئی کہ ہر چیز ہی اس کے اندر آ گئی. ایسے ڈاکٹرن تو نہیں ڈاکٹرن ہوتا نا کہ آپ مطلب کہ وہ بسپ کے اوپر بھی ویو تھا اور اکانومی پہ بھی ویو تھا اور آپ نے سب کچھ ڈال دیا اور آپ نے کہا کہ یہ سب باجوہ ڈاکٹرن ہے. یہ تو تھوڑی زیادتی کی بات بھی ہے. ان ٹرمز آف انالیسز میرے خیال میں زیادتی ہے. ان کے جو بھی ویوز ہیں وہ پسند کریں ناپسند کریں یہ ان کی مرضی ہے لکھنے والے کی. اچھا آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آصف غفور صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ کلیئرٹی لے کے آتے جو بھی چیز تھی وہ فردر کنفیوژن کریٹ کر دی. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ انہوں نے آج کی جو پریس کانفرنس کی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جو کنٹروورسی بنتی چلی جا رہی تھی اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے, یہ کہہ کے کہ جو باجوہ ڈاکٹرن ہے وہ صرف آپ اس کو ملٹری ٹرمز اور سیکیورٹی ٹرمز میں دیکھیں اور یہ باقی چیزیں اس سے نہ ایسوسیٹ کریں. یہ پریس کانفرنس کی, مگر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باجوہ ڈاکٹرن جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے وہ کوئی ڈاکٹرن نہیں ہے. اگر ان کو کوئی ڈاکٹرن چاہیے تو زیادہ اسپیسیفائی کریں. آپ نے پھیلایا وہ اس وقت تھی جبکہ پہلا آپ کا ARY میں جو انٹرویو کہہ لیں یا جو بھی ان کا انٹریکشن تھا اس کے ساتھ, تو جب اس کو لفظ استعمال کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے, اور خاص طور پہ جو ملٹری کے اندر تو اس قسم کی ٹرم جو ہے اس کو استعمال کرنے میں اور زیادہ احتیاط کریں. ویسے بھی اسپوکس پرسن انسٹیٹیوشن سے تو جب بھی کوئی چیز نکلتی ہے تو بہت لیول سے ہو کر اور بہت صاحب ٹائم بھی ختم ہو گیا, لیکن یہ الفاظوں کا چناؤ, یہ جملوں کا چناؤ, یہ ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بہت کم توجہ دی جاتی ہے. وہ صرف فوج کو لے لیں یا پھر اپنا فارن آفس کو لے لیں, ہر جگہ پر یہ اس طرح سے ہر جگہ ایک جگہ پہ بے احتیاطی ہوتی ہے. ان کو ذرا ضرورت تھی زیادہ احتیاط کی ایز کمپیئر ٹو ادر جو پولیٹیشین ہے. ان کو ذرا زیادہ ضرورت ہے کہ فوجی معاملات میں ویسے ہی بات کرتے ہوئے مطلب کچھ اور ہی لے لیا جاتا ہے, بندہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے آگے سے مطلب ہی کچھ اور لے لیا جاتا ہے. اسی بات پہ آج اپنا یہیں پہ پروگرام ختم کر رہے ہیں. مجھے عارفہ نور صاحبہ کو اور زاہد حسین صاحب کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے خدا حافظ.